ہاں جی، تو آج کے سبق میں تو ہم نے کیا کیا باتیں سیکھنی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب حرف ہم نے پڑھنا ہے، کوئی لفظ ہم نے پڑھنا ہے، اس سے اگلے حرف کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وجہ میں نے ویڈیو میں بتائی ہے مکمل سبق میں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے حرف پہ کوئی جزم یا کوئی شد وغیرہ تو نہیں جس کی وجہ سے یہ حرف جو ہے اگلے حرف کے ساتھ ملے گا۔ جب ہم تا پڑھنے لگے تو آگے جب دیکھا ہے تو قاف ساکن تھا، یعنی یہ جو جزم ہے یہ جس حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو ساکن کر دیتی ہے۔ اب قاف کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ساکن ہوا ہے تب ہم نے یہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ ساکن ہے کون سا حرف، یعنی جزم جو آئی ہے وہ آئی کس کے اوپر ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا وہ جزم آئی ہے قاف کے اوپر، ٹھیک ہے، جزم کس کے اوپر آئی ہے؟ قاف کے اوپر۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے تھے اب ہم نے اس پہ غور کرنا ہے کہ اس میں یہ حروف قلقلہ بھی ہے قاف۔ تو حروف قلقلہ کا کیا مطلب تھا کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہلانا کس طرح، اس کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو اس کی جگہ سے تھوڑا سا ہلا دینا، بالکل ساکن نہیں کرنا، یعنی ساکن کے ساتھ اس کو حروف قلقلہ کو ہلانا بھی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تا قاف زبر تاق، تاق جو ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلا دیا۔ اگر ہم اس کو نہیں ہلاتے تو کیسے پڑھیں گے؟ تاق، لیکن یہ ہرگز لفظ صحیح نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہلا کے پڑھنا ہے، تاق۔ ہاں جی، تو چلیے اگلا سبق بھی شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ہاں چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سورہ ضحیٰ کا آخری سبق۔ تو آپ لوگوں نے بہت دھیان اور توجہ سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم نے پہلا لفظ پڑھنا ہو، جب بھی کوئی بھی ہم نے لفظ پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اگلے حرف کو ضرور دیکھنا ہے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے، آگے پڑھنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے، یعنی ہر لفظ کو پڑھنے کے لیے آپ نے آگے ضرور دیکھنا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں جی، یہاں دیکھیں کہ فا کے اوپر آ گئی ہے زبر، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے کیا دیکھا کہ الف ہے، الف کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبر، ٹھیک ہے۔ ہم نے اب یہ دیکھنا تھا کہ آگے کوئی جزم یا کوئی شد تو نہیں ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ آگے کوئی کچھ جزم میں شد نہیں ہے، باقی صرف الف ہے، اس کے اوپر بھی زبر لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فا کسی کے ساتھ ملنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا۔ ہاں جی، آگے ہے الف، الف کے اوپر آ گئی زبر، تو ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنے میں تو یہ الف نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر زبر لگنے کی وجہ سے یہ الف کیا بن گیا؟ حمزہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جب حمزہ پڑھنا ہے تو اس سے پڑھنے سے پہلے ہم نے آگے جب دیکھا ہے تو آگے کیا ہے؟ میم مشدد، کیونکہ جو 3 دندوں والی لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے شد، ٹھیک ہے۔ شد والا جو حرف ہوتا ہے اس کو مشدد کہہ دیتے ہیں شد کی وجہ سے۔ اب ہم شد والے حرف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو پچھلے والا حرف ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ساتھ ضرور ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ بات، اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میم شد جو ہے وہ میم کے اوپر آئی ہے، تو ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے، ہم نے پیچھے بھی یہ پڑھا تھا کہ میم اور نون پہ جب یہ شد آ جاتی ہے تو میم اور نون پہ غنہ کرتے ہیں۔ تو کیسے کرنا ہے؟ حمزہ میم زبر ام فا ام، ٹھیک ہے۔
ہاں جی، اب ہم نے جب میم پڑھنے لگے ہیں تو آگے جب ہم نے دیکھا ہے تو آگے لام کے اوپر کیا آ گئی ہے، چھوٹی سی دال نما جزم آ گئی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر یہ جزم آ جاتی ہے اس کو ساکن کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ لام ساکن ہو گیا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جزم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ساکن کا مطلب ہے کوئی پچھلا والا جو حرف ہے وہ اس کے ساتھ ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، میم لام زبر مل، فا ام مل، آگے دیکھیں، یا زبر یا کے اوپر زبر تھی تو آگے نیچے زیر ہے، یا تا کے ساتھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم تا پڑھنے لگے ہیں تو آگے دیکھا تو آگے پھر یا ساکن آ گیا، ٹھیک ہے، یا کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے یا ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو تا ہے ہم نے یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا یا ساکن کون سا حرف ہوا ہے، یا، ہاں جی، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو کیا کریں گے، تا یا زیر تی، یاتی، میم زبر ما، یاتیما، ٹھیک ہو گیا، یاتیما۔ یہ جو تی کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کیا ہے وہ یا ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر دیا۔ ہاں جی، آگے دیکھتے ہیں، فا کے اوپر زبر ہے، آگے بھی زبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فا آگے نہیں ملنے والا، فا زبر فا۔ ہاں جی، جب ہم لام پڑھنے لگے ہیں، لام سے آگے کیا آگے الف آ گیا، ہاں یہ دیکھیں الف اوپر کچھ نہیں لگا ہوا اس لیے یہ الف ہی پڑھا جائے گا۔ ہاں جی، یہاں ہم نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، دیکھیں یہ الف ہے، اس سے پہلے کیا آ گیا، زبر، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے لام کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، کیسے، لام الف زبر لا، فلا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، آگے ہم جب دیکھتے ہیں تا کو قوف کے ساتھ ملانا پڑے گا، کیوں، کیونکہ تا کو پڑھنے سے پہلے ہم نے آگے دیکھا ہے، آگے کیا ہے، قوف ساکن ہے، ٹھیک ہے، قوف ساکن ہونے کی وجہ سے تا جو ہے وہ قوف کے ساتھ ملے گا، ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ساکن کون سا حرف ہوا ہے، قوف، قوف جب ساکن ہوتا ہے تو قوف ہم نے دیکھا وہ کن حرفوں میں سے ہے، تو ہم نے جب حروف قلقلہ یاد کیے ہوئے ہیں اس میں سے جب دیکھا ہے تو ایک حرف قوف بھی ہے۔ حروف قلقلہ کی کیا تعریف تھی کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے، حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں، تو اب ہلانا کیسا ہوگا، تا قوف زبر تاق، ٹھیک ہے، تا قو جو ہم نے اس کو ہلایا ہے یہ حروف قلقلہ کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہلا کے پڑھنا، اس کو اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلا دینا، تاق، اس طرح۔ ہاں جی، آگے دیکھیے، ہا جو ہے یہ متحرک ہے، متحرک مطلب ہا کے اوپر آگے زبر، زبر زیر پیش کا نام حرکت ہوتا ہے، جس حرف کے اوپر یہ آ جاتی ہے اس کو متحرک حرف کہتے ہیں، یعنی ہا متحرک ہو گیا۔ ہاں جی، ہاں پڑھنے لگے تھے، جب ہم آگے دیکھا تھوڑا سا تو آگے کیا ہے، رو ساکن ہو گیا جزم آنے کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے کہ جو رو ہے وہ ہا کے ساتھ ملے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہا کو رو کے ساتھ ملاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے، ہا رو زبر ہاؤ، رو ساکن ہے لیکن اس کے موٹے بری کا پتہ کیسے لگے گا، پیچھے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے جو حرف ہے ہا ہے اس پہ کون سا اعراب آیا ہوا ہے، یعنی زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ زبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے رو کو پر پڑھنا ہے، اس سے پچھلے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو وہی عمل رو کے موٹے بریک پہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہا رو زبر ہاؤ، تاق ہاؤ، آگے سمجھ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے وقف کر دینا ہے، تو وقف کی صورت میں اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں تو ساکن ہے رو، تو پھر ہم یعنی وقف ایسا کریں گے، یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، اب ہم پھر سمجھتے ہیں کہ وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف اگر ساکن ہو تو پھر آخر والے حرف کو وقف کی وجہ سے ساکن ہی رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب وقف کی صورت میں ہم اس کو کیا کریں گے، ساکن رکھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے، آگے وقف، تاق ہاؤ، صرف ہم نے اپنی آواز کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے، اپنی لہجے کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے، جس سے ہمیں معلوم یہ ہوگا یہاں پہ ہماری بات مکمل ہو گئی ہے۔
ہاں جی، سبق تو میں نے کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا یعنی زیادہ آخر والا زیادہ پڑھیں گے، لیکن ہماری یعنی اگر سبق زیادہ پڑھتے ہیں تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اب ہم کیا کرتے ہیں سبق آخر یہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے روانگی کے ساتھ جس طرح ہم نے سبق پڑھنا ہے ویسے ہی اب ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الضحیٰ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،